وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 277۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے دی زکوٰۃ، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ عمل صالح اور ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ پیچھے آیات میں گناہ کی بات ہوئی، گنہگار کی بات ہوئی، سود کی بات ہوئی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اب نیک اعمال کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی انسان اگر جانے انجانے میں اس گناہ میں ملوث ہو گیا، بعض دفعہ انسان کو صحیح بات کا علم نہیں ہوتا تو وہ اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ اب کیا کرے؟ اپنے ایمان کی تجدید کرے، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات کو اب مان جائے، سرنڈر کر جائے، سر تسلیم خم کر جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان لے آنا۔ وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرے۔ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ ہمارا ہر وہ کام جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی عمل صالح ہوگا۔ تو وہ کیا کریں؟ ایمان کی تجدید کریں اور پھر عمل صالح کریں، پھر نماز قائم کریں اور پھر زکوٰۃ دیں، جس کا تعلق پھر ہمارے مال کی ہی ڈسٹریبیوشن سے ہے، یعنی کہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اور زکوٰۃ فرض صدقہ ہے، اس کا بھی پیچھے محرک کیا ہے کہ انسان دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آئے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر کوئی دینے کے لیے موٹیویٹ رہے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنا چاہے، ایسے معاشرے سے سود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں دینے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو کوئی اگر مشکل یا پریشانی میں ہوگا بھی تو اس کو پتہ ہے اس کو کس کے پاس جانا ہے، اس کو سود پر قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ سود پر ہی قرض دیا جائے، بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں دنیا میں جو بنا سود کے قرض دیتے ہیں۔ قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی کسی کو کوئی بڑی اماؤنٹ چاہیے، ضرورت ہے اس کو، شدید اس کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو قسطوں پر اپنے قرض دے دیں۔ میں خود پرسنلی ایک ایسی آرگنائزیشن کو جانتی ہوں پاکستان میں نام نہیں لوں گی، لیکن بہت ماشاءاللہ برکت ہے ان کے کام میں، اور ان کا کام اسی طرح سے اس آرگنائزیشن کا شروع ہوا تھا کہ انہوں نے کسی کو قرض دیا، بطور قرض کچھ رقم دی، اور پھر دیانت داری سے اس نے لوٹانے والے نے لوٹا دی، تو ان کو اس چیز سے ایک ایسی موٹیویشن ملی، انہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ یہ کام شروع کیا، اور اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی اور اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے۔ اللہ نے اتنی ان کو برکت دی ہے، کتنی یونیورسٹیز، سکولز، اور کتنے ڈونرز ہیں ان کے جو ان کو ڈونیشنز دے رہے ہیں، تو اللہ برکت دیتے ہیں پھر۔ اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر آپ کسی کا خوف اور غم دور کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، اس کو ضرورت ہے، تو خوف بھی ہے اس کو اور غم بھی ہے۔ اگر آپ کسی کا خوف اور غم دور کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا خوف اور غم دور کر دے گا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جب آپ کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں، اللہ آپ کی پریشانی دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں کوئی خوف اور غم ہے تو پھر آپ کسی دوسرے کا خوف اور غم دور کرنے کی جو ہے کوشش میں لگ جائیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کے خوف اور غم دور کر دیں گے اگر ہم دنیا میں دوسروں کے کام آئیں گے۔ تو یہ آیت تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔